بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں اور دائیں اور بائیں لوگ دیواروں پر کھڑے خطبہ سن رہے ہیں۔ اب ایک صحابی آ رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دور سے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کھڑے لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ کر خطبہ سنو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے تشریف لا رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑ گئی، اسی جگہ سڑک پر یا راستے پر بیٹھ گئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ، میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا کہ بیٹھ جا، میں نے تو ان کھڑے صحابہ کو کہا تھا جو مسجد کے دائیں بائیں بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی بات کانوں میں پڑ جائے اور اس پر عمل نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تھی صحابہ کی حضور علیہ السلام سے محبت، یہ تھی اور صرف جو ہے وہ عام روٹین کے اندر تو محبت تھی، اتباع تھی، کامل نمونہ بن کر اللہ کے نبی کا دکھایا۔ میدان جنگ میں بھی نبی علیہ السلام کی اتباع اور محبت کو سامنے رکھا جا رہا ہے۔ جس جنگ میں میدان جنگ میں تو انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے نا کہ کیا بنے گا، میں کتنے کفار کو جو ہے وہ قتل کروں گا، خود شہید ہوں گا، نہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، اللہ کے نبی پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تیر برس رہے ہیں۔ ابو دجانہ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں تیروں کے سامنے سینہ کرتا ہوں تو نبی کی پیٹھ ہوتی ہے، نبی کے جو ہے وہ پیٹھ جو ہے وہ میرے سب پیچھے ہوتی ہے، اور اگر میں نبی علیہ السلام کے سامنے سینہ کرتا ہوں تو پیٹھ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ہوتی ہے۔ اب کیا طریقہ اختیار کیا کہ میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا کہ سینہ دشمن کے سامنے کروں اور نبی کے سامنے پیٹھ کروں، میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ سینہ نبی کے سامنے کروں اور پیٹھ دشمن کے سامنے کروں۔ تو کیا کیا، نبی علیہ السلام کے سامنے سینہ کر دیا اور پیٹھ جو ہے وہ دشمن کے سامنے کر دی کہ اس پر تیر مارے جائے۔ کامل محبت کا جو انداز ہے وہ ہمیں صحابہ سے ملا ہے، اتباع کا انداز ہمیں صحابہ سے ملا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے، کس درجے کی محبت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ کے اندر جب حضرت حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا مشرکین مکہ کے پاس کہ آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر کے آؤ، تو حضرت عثمان گئے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس غالباً، اور وہاں سے پھر چونکہ مسلمان اپنے ٹخنوں کو ننگا کرتے ہیں، ازار کو اونچا کرتے ہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے کیا۔ تو چچا زاد بھائی نے کہا کہ آپ بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ ایسے کریں، چونکہ عرب کا بھی دستور تھا اور آج بھی یہ جاہلانہ رسم قائم ہے کہ بھئی ٹخنوں کو ننگا نہیں کرتے اور جو ہے وہ شلوار کو نیچے رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ مشرکانہ عادت ہے، یہ تکبرانہ عادت ہے، یہ اسلامی روایات کے خلاف ہے۔ حضرت عثمان سے چچا زاد بھائی نے کہا کہ اب تو مشرکین مکہ کے سامنے بیٹھیں گے، آپ ٹخنوں کو ننگا نہ کریں بلکہ ان کو ڈھانک دیں۔ اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جس کی شلوار جتنی نیچے ہوتی تھی وہ اتنا بڑا جو ہے وہ سردار شمار کیا جاتا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا طریقہ چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں مشرکین مکہ کے ساتھ بات تو کروں گا لیکن میں جو ہے وہ ٹخنوں کو جو ہے وہ ننگا کر کے بات کروں گا، اگر ان کو میرے ساتھ بات کرنی ہے ٹھیک ہے، وگرنہ میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات محترم، یہ محبت تھی صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایران کے اندر حضور علیہ السلام نے 2 صحابہ کو بھیجا، ان میں حضرت حذیفہ بن یمان تھے اور دوسرے صحابی رسول حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مشرکین جو ایرانیوں نے کیا کیا، دسترخوان لگایا اور کھانے پر سارے جو ہے وہ وزیر اور بڑے بڑے جو ہے بادشاہ بھی ہے، جو ہے ایران کا بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ سے نوالا گر گیا۔ تو آپ مجھے بات بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے نوالا گر جائے تو آپ اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا سکتے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت پر آپ کے سامنے کی اتباعی سنت کا اہتمام کتنا تھا صحابہ کو۔
تو نوالا ہاتھ سے گرا اور اسے جو ہے وہ نیچے ہو کر اٹھانے لگے. بعد ساتھ والے صحابی نے کونی ماری کہ کیا کر رہے ہو, بڑے بڑے جو ہے وہ ایران کے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرات محترم, جرت ہم نے صحابہ سے سیکھنی ہے, غیرت ہم نے صحابہ سے سیکھنی ہے. اگر صحابہ کو ہم درمیان سے ہٹا دیں تو یاد رکھیں حضرات محترم, ہم جو ہے وہ ہماری کوئی حیثیت, ہم بے حیثیت ہو جائیں گے. حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا, جواب کیا, تاریخ رقم جواب دیا, اترک سنتن جو ہے اترک سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, کہ کیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے, ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کا جو ہے وہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا.